اے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اے گل سیدھی سیدھی ہے بھائی جان فرانس تک ساڈے نعرے کوئی نہیں پہنچدے نہ فرانس تک ساڈیاں جناب گلاں پہنچدیاں نے اللہ بیڑا کرک کرے فرانس والیاں دا تے جن نے میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے نا او دے واسطے کوئی گل یاد رکھ لو رب دا ایک کرے فرانس والا کرے ناروے والا کرے ڈنمارک والا کرے کوئی بھی کرے اے دے بارے کوئی گل یاد رکھ لو کوئی جملہ یاد رکھ لو تے نالے صدر نام نہ لیا کرو انہاں دے اے جڑا گستاخی کرے نا او دا نام صدر نہیں ہوندا جڑا گستاخی کرے او دا نام وزیر اعظم ہے جڑا بھی جس ملک دا کوئی بڑا ہوے چھوٹا ہوے جڑا گستاخی کرے او دا نام نہ لیا کرو اون آکھیا کرو حرام دا ہے کی آکھیا کرو سارے اچھی بولو کی کہنا ہے حرام دا اللہ دا قرآن کہندا اتلم بعد ذالک زنین سونیا جڑا تیرے بارے گل کردا ہے انہوں تے آپ دے پیو دا بھی نہیں پتا اس واسطے سارے رل کے بولو فرانس دا صدر حرام دا ہے اچھی بولو فرانس دا صدر کون ہے حرام دا ہے آواز نہیں آئی آواز آنی چاہیے کچی دسو ذرا فرانس دا صدر کون ہے حرام دا ہے اللہ اکبر اللہ اب میں گل کر رہا سا ایتھوں کوئی شے نہیں جانی لیکن جدو تسی میرے نبی تے درود پڑھنا ہے فرشتیاں ایتھوں سمندریوں چک کے ہدیہ میرے نبی دے کول پہنچا دے اللہ کون صدیق منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے او گل ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچھیاں نہ بابا وچوں سارے صحابہ وچوں اچھیاں نہ بابا وچوں ایسا دے بابے دی سرکاری سچی ہے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکل و صورتوں چند ہووے، کوئی مل نہیں ہوندا خدا اگے، پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، تے کلیاں علم پڑھیاں گل بنتی نہیں، پاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے، او یارو رب انہوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ جماعت دے ایک بڑے عظیم خطیب نے جنہ دا نام ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی کراچی والے، فرماتے ہیں میں کراچی کے اندر ایک مسجد اندر گیا افتتاحی خطبہ جمعہ پڑھان واسطے۔ جمعے تو بعد ایک شخص آیا، آگے کہنا ہے جی میں مسلک اہل حدیث قبول کرنا چاہنا۔ فرمانے نے میں نے آکھا اچھی بات ہے، لیکن یہ سبب کی وجہ کیا؟ انہیں آکھا جی وجہ یہ ہے کہ اے مسجد نال والا مکان میرا ہے، میں مسجد دا گوانڈی ہاں، پڑوسی۔ مسجد جدو بنیاد رکھی گئی کہ لوگوں نے بات آکھی کہ یہ اونا دی مسجد ہے جڑے درود دے منکر نے، درود نہیں پڑھتے، لوگ گلا کرتے رہے، مسجد بندی رہی حتیٰ کہ کمپلیٹ ہو گئی۔ افتتاحی خطبہ جمعہ رکھ دیتا گیا، تسی جمعہ پڑھان واسطے آ گئے، جمعہ شروع ہو گئی۔ اچانک میرے ذہن اندر خیال آیا کہ یار میں ججمنٹ تے کرائیں واقعی درود نہیں پڑھ دے۔ خطیب جو انہوں نے جمعہ پڑھان لگا ہے تو میں ذرا غور کرنا، آواز آ رہی سی، نال دا گھر میرا سی، مینوں آواز آ رہی سی، میں بہ گیا۔ احتیاطاً میں ایک کاغذ بھی لے لیا تے پینسل بھی لے رہی بھی جے کوئی ایک ادھی باری پڑھے گا تو میں لکھ لاں، نوٹ کر۔ تسی جمعہ شروع کیتا، خطبہ پڑھیا، درود پاک پڑھیا، میں لکھ لیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا، پھر درود پڑھیا، میں پھر لکھ لیا، پھر آپ علیہ السلام دا نام لیا، پھر درود پڑھیا، پھر حدیث شروع کر دیتی ہیں، ہر حدیث نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا، پہلے عربی عبارت اندر نام، پھر وہ ترجمے اندر نام، بار بار آپ علیہ السلام دی ذات پاک تے درود میں نوٹ کی جا رہی، ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 مرتبہ، 20، 30، 25، حتیٰ کہ تسی جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر قریباً 100 دے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی پاک جو درود پڑھیا، تے میں کاپی پینسل سائڈ تے رکھ کے تے اپنے دل نال مشورہ کر لیا کہ اے درود دے منکر نہیں بلکہ صحیح معنی جو درود پڑھن والے بھی اے نہیں، تے میں جمعے تو بعد انہاں دا مسلک قبول کر لینا۔ تو بات یہ ہے، یہ غلط فہمیاں جڑیاں
عموماً لوگوں کے اندر پھیلائی جاندیاں تاکہ لوگ جڑے نے وہ تفرقہ بازی کا شکار رہن، امت متحد نہ ہو سکے، اس واسطے اس طرح کی گلاں اڑائی جاتی میں درود نہیں پڑھتے، درود منکر، حالانکہ ایسی بات کو یہ غلط فہمی پیدا پتا کتوں ہوئی، میں تنوں بھی دس دینا۔ یہ غلط فہمی لوگوں ادو پیدا ہوتی ہے کہ جدو اسی کہنے ہیں بھائی درود بے شک پڑھو، ضرور پڑھو، بالکل پڑھو، لیکن درود دے الفاظ خود ساختہ نہ ہو، بلکہ درود دے الفاظ مستند ہونے چاہیے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہونے چاہیے نے، وہ الفاظ ہونے چاہیے نے جنہاں تے اجماع امت ہو۔ ہن دیکھو نا تسی جڑی بھی حدیث دی کتاب کھولو گے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ وغیرہ، ائمہ کرام نے باقاعدہ باب بنے نے، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دے اندر مختلف روایات آن، ہر آن والا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آندا ہے، آ کے پوچھدا ہے کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب پیغمبر ہمیں بتلائیے کہ ہم آپ پر درود کس طرح پڑھیں۔ اور میں تانوں پوچھنا بھی جڑے صحابہ سن وہ اکثر عربی سن کے نہیں سن؟ بولو، بول دے کوئی نہیں، تھکے پے ہو، کوئی کھادا پیتا جے کہ کوئی نہ کرو، روٹی کھا کے آئے ہو، نال لے کے آئے روٹی، بس تائیں نہیں بول دے، اتنی بڑی نال لے کے آئے۔ صحابہ عربی سن کے نہیں سن؟ بولو، عربی سن، عربی بولتے سن، آپ عربی، باپ عربی، دادا عربی، پردادا عربی، عربی النسل اور پیور عربی بولنے والے۔ آج کل تو عربی بھی اتنے کھچڑی جی ہوئی پی نا، اصل فصحى عربی جڑی قرآن اور حدیث والی عربی ہے نا، اصل وہ صحابہ بولتے پیور عربی۔ لیکن عربی بولن والے اسی عام روٹین اندر پنجابی بولنے ہوں، عام روٹین اندر عربی بولتے سن، انہوں نے زبان سے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی ایک صحابی نے نہیں کیتا کہ درود دے الفاظ تیار کیتے ہوں اور تیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہو کے عرض کیتا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے الفاظ میں آپ تیار کیتے نے، ذرا دیکھو وہ صحیح بن گئے نا؟ اینج بھی کسی صحابی نے کیتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جان دے سن کہ درود پاک دا حکم بھی آپ تے نازل ہویا ہے اور پڑھن دا طریقہ بھی خود محمد الرسول اللہ ہی دسن گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی اسی یہ کہنے ہیں درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، پر خدا را مسنون پڑھیے۔ درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، پر خدا را، سارے بولو، پر خدا را مسنون پڑھیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب۔ یہ فائدے کی نے، یہ اہمیت کیا ہے، یہ فیوز و برکات کیا نے، میں اختصار میں ذکر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے قدرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تجھا دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے، درود محبت نل پیار نل وج کے گج کے پڑھنا، بڑا چپ بیٹھ رہا میں بے خریا ساتانو مولانا عمر صدیق حافظہ اللہ تعالی کتنا ایمانی بیان فرما رہے، تسی چپ بیٹھے ہو، اور چپ نے بیٹھنا، ہر بندہ محبت دا اظہار کرے گا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اکبر اللہ فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی و ملائکتہ اور اللہ رب العزت فرشتے یصلون علی النبی درود بھیج دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسان والے آؤ سمندری دیا میرے دوست آؤ ہرش اندر اور فرش اندر جتنے کام ہوتے نے ناؤ انہاں دیاں تین قسماں نے کچھ کم اسی کرنے آؤ کچھ کم فرشتے کر دینے کچھ کم اللہ کر دینے ساڈا کی کام میں فجر پڑھنا ظہر پڑھنا عصر پڑھنا مغرب پڑھنا عشاء پڑھنا اللہ دی عبادت کرنا فرشتیاں دا کی کام ہے اللہ نے جنیاں ڈیوٹیاں نہ دیاں لگا دیتیاں نے انہاں ڈیوٹیاں نو پورا کرنا اے فرشتیاں دا کام ہے تے اللہ دا کی کام ہے مشکل کشائی کرنا حاجت روائی کرنا بگڑی بنانا بیٹی عطا کرنا بیٹیاں عطا کرنا پوری کائنات دا نظام چلانا یہ اللہ دا کام ہے جو کام اللہ کر دے نے وہ فرشتے نہیں کر دے جو فرشتے کر دے نے وہ اسی نہیں کر دے اسی اپنا کام کرنے آؤ فرشتے اپنا کام کر دے نے اللہ رب العزت اپنا کام کر دے نے لیکن میرے بھائیو ایک کام میں جدائے اللہ بھی کر دے نے فرشتے بھی کر دے نے اسی بھی کرنے آؤ وہ کام کڑے میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود پڑھنا اللہ بھی بھیج دینے فرشتے بھی بھیج دینے اسی بھی بھیجنے آؤ لہذا قرآن پاک دی اس آیت تناظر دی اندر اگر میں جی کما تے غلط نہیں ہوئے گا میرے پیغمبر دی ذات پاک کو ذات جدے تے سارا جگ درود پڑھتا ہے عرشاں دا سچا رب درود پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر بدتا نہ بھلایا کر بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر دن رات سونے تے درود پچایا کر او گھر رہن گیاں او گھر رہن گیاں او گھر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں اور رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں 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 اور رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار سنے آقا دا سینے وچ ہووے پیار سنے آقا دا سینے وچ ہووے کلی کرین نو مدینے وچ ہووے بندہ راج راج کے بندہ راج راج کے بندہ راج راج کے تکے پھیر جالیاں اور رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں اللہ اکبر اللہ میرے گھر تو سادے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تے نازل ہونے والا اللہ کا قرآن بیان کر دیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ اللہ فرمایا ان آج آیت میں تو یاد کرانی ہے آج تسی شاف معاشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تو جانا ہے آیت پڑھ دیا جانا ہے ان اللہ پڑھو ہزارے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حدیث پاک تے غور کرنا عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول الناس بيوم القيامه اكثرهم علي صلاه رواه الترمذي سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن جڑا بندہ میرے نیڑے ہونا چاہتا ہے قیامت والے دن جڑا بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے قیامت والے دن جڑا بندہ میرے نیڑے ہونا چاہتا ہے انہوں کی کرنا چاہیے فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے جتنا زیادہ درود پڑے گا قیامت والے دن اتنا میرے قریب ہو جائے گا درود پر نبی پاک دا قرب لبے گا درود پر کملی والے دے نیڑے ہو جائے گا درود پر میرے پیغمبر دی ذات پاک دا قرب لبے گا پر حضرہ اللہم صلی علی محمد پڑھو پڑھو سارے پڑھو اے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اے گل سیدھی سیدھی بھائی جان فرانس تک ساڈے نعرے کوئی نہیں پہنچ دے نہ فرانس تک ساڈیاں جناب گلاں پہنچ دیاں نے اللہ بیڑا کرک کرے فرانس والیاں دا تے جن نے میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے نا او دے واسطے کوئی گل یاد رکھ لو رب دا ایک کرے فرانس والا کرے ناروے والا کرے ڈنمارک والا کرے کوئی بھی کرے اے دے بارے کوئی گل یاد رکھ لو کوئی جملہ یاد رکھ لو تے نالے صدر نام نہ لیا کرو انہاں دے اے جڑا گستاخی کرے نا او دا نام صدر نہیں ہوندا جڑا گستاخی کرے او دا نام وزیر اعظم یا جڑا بھی جس ملک دا کوئی بڑا ہوے چھوٹا ہوے جڑا گستاخی کرے او دا نام نہ لیا کرو اون آکھیا کرو حرام دا ہے کی آکھیا کرو سارے اونچی بولو کی کہنا ہے حرام دا اللہ دا قرآن کہندا اتلم بعد ذالک زنیم سونیا جڑا تیرے بارے گل کردا ہے اونوں تے آپ دے پیو دا بھی نہیں پتا اس واسطے سارے رل کے بولو فرانس دا صدر حرام دا ہے اونچی بولو فرانس دا صدر کون ہے حرام دا ہے آواز نہیں آئی آواز آنی چاہیے کچی دسو ذرا فرانس دا صدر کون ہے حرام دا ہے اللہ اکبر اللہ اب میں گل کر رہا سا ایتھوں کوئی شے نہیں جانی لیکن جدو تسی میرے نبی تے درود پڑھنا ہے فرشتیاں ایتھوں سمندریوں چک کے ہدیہ میرے نبی دے کول پہنچا دینا ہے جتنی سونی گل پڑھو ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن نبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركت شفاعتي يوم القيامة رواه الطبراني سیدنا حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے جڑا بندہ صبح دے وقت 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھتا ہے شام دے وقت 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھتا ہے دن چڑھے تے 10 مرتبہ دن ڈوبے تے 10 مرتبہ سورج چڑھے تے 10 مرتبہ سورج ڈوبے تے 10 مرتبہ دن دا اجالا 10 مرتبہ رات دی تاریکی 10 مرتبہ دن دا غاد 10 مرتبہ دن دہا 10 مرتبہ دن تا 10 مرتبہ صبح دا ناشتہ 10 مرتبہ شام دا کھانا 10 مرتبہ صبح دا تحفہ 10 مرتبہ شام دا تحفہ 10 مرتبہ فرمایا جڑا بندہ صبح شام میری ذات پاک تے 10 مرتبہ درود پاک پڑھدا ہے نا فرمایا کل قیامت چھاپ معاشر سن والیو فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے دی شفاعت کراں گا رب میری مان کے انہوں جنت دا داخلہ تا کر چھڑے گا اللہ اکبر اللہ میں کرو یار ویکھو نا گناہاں دیاں پڑا گناہ دی پانڈ سر تے ہوئے تھکے ٹوٹے ہوئے پسینے نال بھرے ہوئے ہوئے برا حال ہوئے ڈر دے تے کم دے پئے میدان محشر ہوئے تے محبوب باؤں پھڑ کے کہن گھبراندا کیوں ہے آ میں تیری سفارش کرنا
دسو ہاں لطف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دسو ہاں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس وقت درود پڑھیا کر. درود پڑھنا تیرا کم ہے، تیری شفاعت کرنا کملی والے دا کم ہے. میں ایک محبت دا ترانہ پڑھ دینا ماں. آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں پوچال کے کنکر بول پڑے. اور توجہ کرنا، میں میدان معاشر دا نقشہ رکھا لگا تیرے اگے. میدان معاشر گناہاں دیا پنڈا ساڈے کول بھریاں نے، اچانک کی ہوئے گا؟ اللہ اللہ اللہ، میری خطائیں کر دے گا اللہ معاف. میری سمندری والے ہو، میری خطائیں کر دے گا اللہ معاف. میری خطائیں کر دے گا اللہ معاف. کب؟ جب میری خاطر شافع محشر بول پڑے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیرت شافع محشر، حضرت مولانا قاری بن یمین آغا صاحب، مسلک حق حبیب. اللہ اللہ اللہ، جب میری خاطر شافع محشر بول پڑے، جب میری خاطر شافع محشر بول پڑے. سمندری والے ہاتھ چوک کے دس، قیامت والے دن چاہنا ہے کہ نہیں چاہتا؟ نبی پاک تیری سفارش کرن جڑا بندہ چاہتا ہے ہاتھ چکے دا میں زیارت کر لواں. اور جڑا چاہتا ہے نبی پاک قیامت والے دن میری تیری شفاعت کرے، ذرا محبت نہ پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. میرا بس نہیں چلدا، میرا بس نہیں چلدا. اللہ دی قسم میرا بس چلے تے میں کلے کلے بندے دے کول آ کے آکھاں کیوں نہیں پڑھدا درود؟ میرا بس نہیں چلدا. جڑا بندہ درود نہیں پڑھدا میرا دل کردا میں گریبان پکڑ کے آکھاں تو کیوں نہیں پڑھدا درود؟ پڑھا درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جلست بدأت بثناء اللہ تعالی ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلته رواه الترمذی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں دعا کرنے واسطے بیٹھا، میں پہلے اللہ دی حمد کیتی، پھر کالی کملی والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے درود پڑھیا، پھر میں اپنے واسطے دعا منگن لگ پیا تے نبی پاک کولوں دی گزرے. آقا فرماتے ہیں سالت ہوتا ہوں اے ابن مسعود پہلے اللہ دی حمد کیتی ہوں پھر اپنے نبی تے درود پڑھی آئی. ہن تو منگتا جائے گا رب تینوں عطا کردا جائے گا. ہن منگتا جائے گا رب تینوں عطا کردا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ کیوں نہ محبت دا ترانہ پڑھ جاواں. محفل وچ یا دی محفل وچ یا دی او گل بات ضروری ہے، او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. اور کوئی مننے یا نہ مننے، کوئی مننے یا نہ منانا ساڈا کام نہیں، سنانا ساڈا کام ہے. اور کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے، او دا ذکر او دا چرچا او تے
نظرات ضروری ہے وہ جی محمد ضروری ہے امنات ضروری ہے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ اکبر ایت یاد کر لو دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ ان اللہ پڑھو ہاں ان اللہ بڑا بندہ کنجوس جڑا نہیں پیا پڑھدا ان اللہ و ملائکتہ یصلون اج پوری سمندری دی فضا درود نال معطر ہو جانی چاہیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کون صدیق یار غار صدیق کون صدیق وفادار صدیق کون صدیق میرے نبی دا حبدار صدیق کون صدیق میرے نبی دا پیارا صدیق کون صدیق راد نبوت صدیق کون صدیق محسن اسلام صدیق اللہ اکبر اللہ میرے کئی بندے بار بار دیکھتے پہنے ایک کلام کہنا کہتا دے پڑھ دیو میرا دل کردا میں پڑھ دیواں محبت دے نال اللہ اکبر اللہ ذرا سن لو محبت دو جملے پڑھنے زیادہ نہیں اللہ کون صدیق منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے او گل ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچھیاں نبابا وچوں سارے صحابہ وچوں اچھیاں نبابا وچوں ایشا دے بابے دی سرکاری سچی ہے نعرہ تکبیر جلیل نگر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر جلیل نگر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر نعرہ تکبیر حضرت حق حدیث ساری دنیا مین عابد صاحب اللہ منو تا گل میری ساری سچی ہے او گل ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچھیاں نبابا وچوں ایشا دے بابے دی سرکاری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکتے یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکتے کدھر انہ دے بکھرے دا نہیں ہو سکتے کدھر انہ دے بکھرے دا نہیں ہو سکتے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے فضل قرآن وفاداری سچی ہے اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ جناب مولانا محترم مہر محمدی صاحب نے تنو جگا دیتا ہے بیدار کر دیتا ہے دعا کر اللہ تنو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا میرے محترم بھائیو اللہ اکبر اللہ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ جی میں آگ بڑھ دی پئی ہوئے
ہوئے نا اگ بلدی پئی ہوے نا تے بندہ کتے پانی پا دے اگ بجھ جاتی ہے تے ختم ہو جاتی ہے جناب صدیق فرماتے نے بندے دے کول گناہاں دیاں پنڈا بھریاں پیاں قوماں نا تے بندہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھن لگ جاوے اللہ سارے گناہ ہی مکا چھڑدا ہے رب ساریاں غلطیاں مٹا چھڑدا ہے گناہ مکانے نے تے درود پڑھیا کر غلطیاں مٹانیاں نے تے درود پڑھیا کر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ہن میں جامع ترمذی پھر لگا پڑھن ذرا توجہ کرنا جناب سیدنا حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں اللہ تعالیٰ توجہ کرنا دراؤ عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے اللہ دی قسم ہم دیوانے صحابہ کے ہم پروانے صحابہ کے ہم سپاہی صحابہ کے ہم فداکار صحابہ کے کیوں نہ صحابہ سے محبت کی جائے کیوں نہ صحابہ سے پیار کیا جائے میرے پیغمبر دینا راتاں دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے لیلاں دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے دناں دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے قول دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے فعل دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے تبسم دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے تکلم دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے حسن دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی صورت دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی سیرت دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی تفسیر دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی تقریر دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے قول دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے فعل دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے خطاب دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی گفتگو دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے علم دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے حلم دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے خوبصورتی دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی فجر دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی ظہر دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی عصر دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی مغرب دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی عشاء دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے نفل دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے فرض دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی زندگی دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے سفر دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے حضرت دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے قیام دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے رکوع دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے سجدے دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی تہجد دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی قرات دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی تلاوت دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی ترتیل دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی تنزیل دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی کملی دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی حج دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے عمرے دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی عبادت دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی ریاضت دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی شجاعت دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی سخاوت دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے قدر دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے عہد دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے صلح حدیبیہ دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے فتح مکہ دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے حنین دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے خندق دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے تبوک دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے خیبر دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے قتال دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے جمال دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے کمال دے گواہ صحابہ رحمت اللہ حب صحابہ رحمت اللہ حب صحابہ رحمت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ لعنت اللہ 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 عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب تو بولن لئی لب کھول دائے بن پیندا ہے قرآن عمر جو بولدا ہے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں
اللہ اکبر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ دعا کر دے کہ دعا اندر نبی پاک دی ذات پاک تے درود نہیں پڑھدا او دی دعا آسماناں ول جاندی ہے نا تے آسماناں تے دروازے بند کر دیتے جاندے نے عرش والوں وعدہ دی جدوں تک درود نہیں پڑھے گا ادوں تک تیری دعا نو قبول نہیں کیتا جائے گا نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث علماء اہل حدیث شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پزروری صاحب شیر اسلام حافظ محمد یوسف پزروری صاحب نواب اہل حدیث حافظ محمد یوسف پزروری صاحب حضرت مولانا قاری بن یمین عابد صاحب شار اسلام عبد الوہاب صدیقی صاحب اللہ 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 توجہ کرنا حضرات عظیم وقار جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے دعا آسماناں پر نہیں چڑھ دی شرف قبولیت نال دعا نو نوازیا نہیں جاندا کیونکہ اس دعا اندر درود پاک نہیں پڑھیا گیا حضرات عظیم وقار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا توجہ کرنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جدوں کو بندہ اگر اللہ تعالیٰ تکبیر نازل نہ کردا یعنی اللہ اکبر اگر اللہ تعالیٰ تسبیح نازل نہ کردا یعنی سبحان اللہ اگر اللہ تعالیٰ تحلیل نازل نہ کردا یعنی لا الہ الا اللہ اگر اللہ تعالیٰ تحمید نازل نہ کردا یعنی الحمدللہ حضرت علی فرماتے ہیں کائنات کے لوگ اگر اللہ تعالیٰ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اے جملے نازل نہ کردا تے میں علی نو درود پاک نال اتنا پیار ہے میں ہر وقت نبی پاک دی ذات تے درود ہی پڑھدا رہندا میں علی نو درود نال اتنا پیار ہے والی جی تہاڈی سلیکشن کیڈی زبردست ہے والی جی تہاڈی پسند کیڈی شاندار ہے والی جی تہاڈا انتخاب کیڈا زبردست ہے اللہ اکبر اللہ اور میں دعا کر لگا یار دعا کر لگا ذرا میں نہیں تانوں کہنا ہر بندہ آمین آکھے میں صرف یہ کہنا ہے جدا دل کرے آمین آکھے یا اللہ ایسا موقع بنا دے مدینہ شریف ہوئے مسجد نبوی ہوئے سامنے نبی پاک دا روضہ ہوئے تے زبان تے درود ہوئے آمین آکھو نا اللہ اکبر اللہ 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 غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے اللہ نے کہہ رہے ہیں غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے طواف کے لیے حاضر غلام ہو جائے اللہ غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے درود کے لیے حاضر غلام ہو جائے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات کا قرآن سنیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ اکبر اللہ بڑو حضرت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جامع ترمذی روایت پر لگا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر حاضر ہویا عرض کیتی اللہ دے محبوب پیغمبر میں اپنے فرصت دے لمحات دا ٹائم ٹیبل بنایا ہے کچھ حصہ میں اللہ دی گمدوش نہ کریا کراں گا کچھ حصہ میں تواڈے تے درود پڑھیا کراں گا تیجا حصہ تے باقی میں اللہ کو دعا کر لیا کراں گا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا
جا تبسم فرمایا تے میرے آقا فرماتے ہیں ان زدت فہو خیر لک، اگر درود زیادہ کر لے گا تے تیرا بھلا ہو جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب دا کر دینے محبوب 50-50 کر لینے ادھا دا کر لینے ادھا وقت تواڈے تے درود پڑھاں گا تے ادھا وقت رب کو اپنے آپ تے دعا کراں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان زدت فہو خیر لک، اگر درود زیادہ کر لے گا تے تیرا بھلا ہو جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی کر دینے محبوب پھر جی کرنے تیرے حصے تواڈے تے درود پڑھنے کے ساتھ دعا کر لینے ہو۔ میرے پیغمبر نے تبسم فرمایا اور نالا کا فرماتے ہیں بھئی ان زدت فہو خیر لک، اگر درود زیادہ کر لے گا تے تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں محبوبہ پھر رولا مکا دینے ڈٹ لا دینے 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ پا دینے مینوں جدوں بھی فارغ وقت ملیا کرے گا میں کچھ نہیں منگیا کراں گا، بس تواڈی ذات تے درود پڑھدا رہیا کراں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بھائی اگر تو یہ کرنا شروع کر دے گا رب تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا تے بن منگیا تینوں سب کچھ عطا بھی کر چھڈے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میں ایک پاسے مصلا ڈانا ہے، ایک پاسے ہاتھ چکڑے نے، ایک پاسے منگنا ہے، ایک پاسے نہ مصلا ڈانا ہے نہ ہاتھ چکڑے نے، کچھ نہیں کرنا۔ کی کرنا ہے؟ بس اتنا کرنا ہے اللہم صلی، پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھئے محبت نال، درود نہیں اے اتر جے اللہ دی قسم درود کو اتر بنا لیجئے، درود کو کستوری بنا لیجئے، درود کو عنبر بنا لیجئے، درود کو مشک بنا لیجئے، درود کو سینٹ بنا لیجئے، درود کو پرفیوم بنا لیجئے، درود کو خوشبو بنا لیجئے، درود کو چمیلی بنا لیجئے، درود کو پھول بنا لیجئے، درود کو ریڈ روز بنا لیجئے، درود کو زندگی کا سہارا بنا لیجئے، درود کو صبح کا ناشتہ بنا لیجئے، درود کو دوپہر کا لنچ بنا لیجئے، درود کو شام کا کھانا بنا لیجئے، درود کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد، پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ میرا بس نہیں چلتا، میرا بس نہیں چلتا، اللہ جانتا میرا بس چلے تے میں نہ دوبارہ کلمی درود پڑھواں تسی کی چیزوں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات سی وقار غور کرتے جانا دراؤ۔ اللہ اکبر، اللہ درود بڑی چیز ہے، درود بڑی چیز ہے، درود بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ جناب تاریخ بغداد پڑھ لگا حدیث پاک تو پہلا جناب ذرا گل سن والی ہے۔ حضرت امام رمادی رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہوندے سن تے فرمایا کر سر میں اٹھا کے بٹھا دیو نا، انہوں نے بٹھا دیتا جاندا تے درود پڑھن لگ جاندے، درود پڑھ لگ جاندے۔ لوگ پوچھدے امام صاحب درود پڑھ دے پیو، فرماتے نے درود تا پڑھنا، درود پڑھن نال اللہ مینوں شفا دے چھڑ جائے، درود بیماریاں دی شفا دے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، سیر اعلام النبلاء پڑھ لگا وا، حضرت امام سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ نبی پاک دی ذات پاک تے کون درود پڑھدے نے؟ سب تو زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے درود جڑے نے او محدثین پڑھدے نے، کیونکہ حدیثاں لکھدے نے، حدیثاں نوٹ کردے نے، ہر حدیث نال میرے پیغمبر دا نام ہے، ہر نام نال میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود ہے۔ حدیثاں پڑھنا پڑھانا محدثین دا کام ہے، اس وقت تو سب تو زیادہ نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھدے نے۔ حضرت امام سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درود دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے دو انعامات محدثین سے کیتے نے، گل سنیا جے، دو انعامات محدثین سے کیتے نے، کڑے کڑے فرماتے ہیں پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے درود دی وجہ تو محدثین سے کیتا ہے، درود دی وجہ تو اللہ محدثین دے چہریاں دا رنگ برقرار رکھدا ہے۔ اللہ
اللہ چہریاں دی خوبصورتی برقرار رکھتا ہے اللہ چہریاں دی توانائی برقرار رکھتا ہے اللہ چہریاں دی تر و تازگی برقرار رکھتا ہے محدثین نو ویکھو گے تانوں چہرے چمکدے نظر آن گے حدیثاں پڑھان والیاں نو ویکھو گے چہرے چمکدے نظر آن گے میں اپنی زندگی دے اندر کئی شیوخ دنیا تو جاندے ویکھے حضرت مولانا عبداللہ چھتوی رحمت اللہ علیہ دنیا تو گئے چہرہ چمکدا لے کر کے گئے حضرت مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ دنیا تو گئے چہرہ چمکدا لے کر کے گئے اج بھی حدیثاں پڑھن تے پڑھان والیاں نو دیکھو گے نا انہاں دے چہریاں تے نور ہوئے گا او گل سن سمندری دیا نوجوانا او گل سن لے کچھ نہیں لبنا تینوں بیوٹی پارلراں دے وچوں چھڑ دے فیس فریش چھڑ دے گولڈن پرل او چھڑ دے فائزہ بیوٹی کریم او چھڑ دے جناب ساریاں کریمہ چھڑ دے فیر اینڈ لولی او چھڑ دے سٹن میرے نبی کی ذات تے درود پڑھیا کرنا درود پڑھنا تیرا کم ہے تیرے چہرے تے نور پیدا کرنا رب کائنات دا کم ہے اللہ درود پڑھیے درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ لا ایک نام کہ دوسرا نام کیڑا حضرت امام سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ محدثین نبی پاک کی ذات کے درود زیادہ پڑھ دینے نا فرماتے ہیں اس وجہ کر کے اللہ تعالیٰ محدثین دیاں دعاواں بڑیاں قبول کر دے محدثین دیاں دعاواں بڑی جلدی قبول ہوتیاں نے ویسے بھی صحیح حدیث تو ثابت ہے جدوں کو بندہ درود شامل کر جائے نا اللہ دی دعا نو قبول کر دے نے حضرت امام احمد ابن حنبل دے کول ایک بندہ آیا نوجوان آیا انہیں آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تے کہندا امام صاحب میری والدہ بیمار ہے تے میری والدہ نے مینوں کلایا ہے انہاں نو فالج ہو گیا ہنے تے انہاں کلایا جا امام احمد ابن حنبل نو کہہ میرے واسطے دعا کر اللہ انہاں دی دعا بڑی قبول کردا ہے تے حضرت امام احمد ابن حنبل جڑے اللہ دے ولی لوگ سن وہ اپنی نیکیاں ظاہر نہیں کردے اپنے اعمال چھپایا کردے سن ریاکاری اجتناب نہیں سن کردے تے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تینوں کنے آکھیا میری دعاواں قبول ہوندیاں نے تے اللہ تیری ماں نو شفا دے اللہ تیری والدہ نو شفا دے تے تینوں کنے کہتا میری دعاواں قبول ہوندیاں نے بس اینی گل آکی دروازہ بند کر لیا اللہ اکبر اللہ جوان جڑا پریشان ہویا مایوس ہو کے واپس پلٹے آؤ میں دل سوچتا جا رہا ہے امام صاحب نے دعائیں نہیں کی میری جناب والدہ واسطے گھر پہنچیا تے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے دروازہ دی ماں نے کھولیا ہے دروازہ دی ماں نے کھولیا ہے تے کہندا مینوں اج پتہ لگا ہے اللہ امام احمد ابن حنبل دی دعائیں جی قبول کردا ہے چھوٹی جی دعا کیتی ہے تے رب نے قبول کر لئیے کیوں نہ دعاواں قبول ہون میرے نبی دی ذات پاک تے درود جو پڑھ دے نے تو بھی درود پڑھیا کر درزیا نالے کپڑے سیاں کر نالے درود پڑھیا کر تاجرا نالے تجارت کریا کر نالے درود پڑھیا کر ہو کاشتکارا نالے پٹھے وڈیا کر نالے درود پڑھیا کر او ٹرک ڈرائیورا نالے ٹرک چلایا کر نالے میرے نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھیا کر او پولیس والیا نالے ڈیوٹی کریا کر نالے میرے نبی دی ذات پاک تے درود پڑھیا کر او فوجیا نالے ملک دیاں سرحداں تے کھڑایا کر نالے میرے نبی دی ذات پاک تے درود پڑھیا کر میری یہ بہنا نالے آٹا گنیا کر نالے میری نبی دی ذات پاک تے درود پڑھیا کر نالے گھر دا کم کاج کریا کر میرے محبوب دی ذات پاک تے درود پڑھیا کر اللہ دی قسمیں درود نال تیرا چہرہ رونق والا ہوئے گا درود نال تیرا منہ خوشبودار ہوئے گا درود ایسی برکت اللہ دی قسمیں میرے بریلوی بھائیو میں محبت نال کہاں گا او تسی لیٹا لا کے چھنڈیاں سجاں دے چھنڈیاں لا کے بازار سجاں دے ہو میرا ایمان بندہ جس بازار چو درود پڑھ کے ٹر جاوے بازار درود نال سج جاندا
ہے بازار درود نال سج جاتا ہے گلیاں درود نال سج جاندیاں نے محلے درود نال سج جاندے نے کوئی دور نہیں خوشبوواں دی سب تو بڑی خوشبو درود ہے اللہ دی قسم میرے کول لکھاں من ارباں تے ترباں من میرے کول عطر ہوے میں درود پاک دی خوشبو تے عطر تو قربان کر دیواں پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر آخری گل بیان کرا تے گل مکا دیواں حضرات جی وقار ہن تک میں جنی تقریر کیتی ہے نا میں تہاڈا ذہن بنانا چاہنا میں تہاڈا مائنڈ بنانا چاہنا میرے کول کوئی جدی شے ہوے میں تہاڈے سینے وچ فٹ کر دیواں میں چاہنا وا جلسہ مک جائے تے ہر بندہ ٹردا جائے تے درود پڑھدا جائے کل سمندری دیا بازار درود نال معطر ہو جان کل ہر دکاندار دکان تے بیٹھا درود پڑھدا پیا ہوے کل ہر کاشتکاری کردا درود پڑھدا پیا ہوے میں چاہنا تسی درود تے لگ جاؤ نا ایک واقعہ ذکر کراں گل مکاواں واقعہ کیدا نہ کسے کتاب دا واقعہ کیدا نہ کسے تفسیر دا واقعہ کیدا نہ کسے بندے دا میں واقعہ بھی تانوں اپنا سنانا چاہنا اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ کرنا ذرا ایک باری درود پڑھو نا میرے نبی دی ذات پاک دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حضرات محترم ذرا واقعہ غور نال سن لو گل مکن لگی کہ میرا نام بیٹا ہے اس وقت دی عمر تقریباً 9-10 سال دے قریب ہے اللہ نظر بد تو بچائے اور اللہ صحت و عافیت دے چھوٹا ہوندا سی تقریباً 4 سال دا 3 سال دی عمر ہوئے 4 سال دی تقریباً اللہ اکبر اللہ تے گھر اندر نا عموماً سلیپاں بڑیاں ہوندیاں نے سیمنٹ دیاں دیوار سیمنٹ دیاں بڑیاں ہوندیاں نے 2-3 سٹیپ بنے ہوندے نے شو کے سٹیپ او دیوار دے نال ایڈجسٹ ہوندے نے او پرانا مکان ہون دے مطلب دیوار تو آہستہ آہستہ او سیمنٹ اتردا گیا او نالوں پچھوں دی سپورٹ ختم ہو گئی سانو اس گل دا پتہ نہیں سی اتے نا ایک دوسرے تیسرے سٹیپ تے فیڈر پیا دودھ والا تے او دوڑدا جویں بچے آندے نے اونے ویکھیا دودھ والا فیڈر اونے ایک سٹیپ تے پیر رکھیا دوسرے تے رکھ کے تیسرے تے جو نے فیڈر نو ہاتھ پا کے چکیا نا تے جویں او آپ تھلے آیا تے او سلیب بھی مغری آ گئی او دا تقریباً سیمنٹ دی بجری دی کنکریٹ دی بنی ہوئی او دا وزن تقریباً 3 تو 4 من وزن ہوے تے یکدم جویں بچہ پیچھے ہٹیا اوویں اوتے اس جگہ تے آ کے گر گئی یکدم بڑا کھڑاک ہویا گھر دے اندر میں دوڑ کر کے گیا میں کی ویکھیا کہ جناب سلیب اس جگہ تے بچے دے اور بچہ اودے تھلے ہے اور جناب آواز بھی نہیں اودی نکل رہی دو چندے دے رل کے اونوں اٹھایا ایک بندے تے چکن والی نہیں سی وزنی سی اٹھایا میں دوا بچے نو چکیا نا تے میں دیکھیا کہ بچے نے جدوں رون واسطے منہ کھولیا نا تے منہ چ خون نظر آیا تے یقین جانو میرے پیر تھلوں زمین نکل گئی میں ڈر گیا میں پریشان ہو گیا کہ بچے دالے تو بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا میں انہیں دوڑ کر کے ہاسپٹل اندر لے کر کے گیا قریبی ڈاکٹر صاحب سن ایک اوتھے انہاں دے کول لے گیا انہاں جناب جلدی بچے نو لٹایا جتنی دیر میں ہاسپٹل اوتھے پہنچا نا دے کلینک تے بچے دا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے بچے دی حرکت جڑی او بالکل رکدی جا رہی ہے تے تانوں پتہ ہے ایسے مشکل وقت دے اندر بندے نو سمجھ نہیں آندی بندہ کرے تے کی کرے بندہ بولے تے کی بولے بندہ زبان چ آکھے تے کی آکھے میری بھی ایک کیفیت سی ڈبل مائنڈ پریشان کو سمجھ نہیں آ رہی کی آکھاں کی بولاں کی کراں کیڑا وظیفہ کراں اچانک یکدم نام میری زبان تے الفاظ آ گئے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچانک زبان تے درود پاک آ گیا. میں درود پاک پڑھدا جا رہا ہوں پڑھدا جا رہا ہوں. اللہ رب العزت دا کرم ہویا یکدم بچے دا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی ٹریٹمنٹ بھی شروع کر دیتی گئے. ابتدائی جناب ٹریٹمنٹ تو بعد میں کہنے لگے انہوں جلد جلد اکاڑے لے جاؤ نا. میں جناب بچے نو گاڑی اندر ڈالیا تے اکاڑے لے گیا. درود زبان تے پھر بھی جاری کے درود ورد چلتا جا رہا ہے. اکاڑے کے اندر ایک بڑے اچھے ڈاکٹر ہوئے کرتے سن ڈاکٹر عبداللہ خالد رحمت اللہ علیہ ماضی قریب اندر وفات پا گئے. انہوں نے کل میں لے کر کے گیا انہوں بچے دا ٹیسٹ کیتا چیک کیتا اور جناب الٹرا ساؤنڈ کیتا. کہتے ہیں بچے دے پیٹ اندر خون تے پانی کٹا ہو چکی ہے. جنی جلدی ہو سکے بچے دا آپریشن ہونا چاہیے. لیکن آپریشن دے بہترین انتظامات لاہور چلڈرن کے اندر نے. اس واسطے تسی جلدی جلدی ہو سکتے ہیں چلڈرن لے کر کے چلے جاؤ. اسی بچے نو چکیا تے گاڑی اندر ڈالیا تے سفر شروع کر دیتا لاہور وال. نالے جا رہے ہوں نالے زبان تے درود پاک دا ورد کرتے جا رہے ہوں. اللہ دی مرضی ہے ان دنوں دے اندر میری زبان تو درود تو علاوہ کچھ آئے کوئی نہیں. بس درود ہی میں پڑھتا چلا گیا درود ہی میں زبان چو پڑھتا چلا گیا درود دے ترانے گاندہ چلا گیا درود دا عطر حاصل کرتا چلا گیا درود دا سینٹ حاصل کرتا چلا گیا درود دا ناشتہ کرتا چلا گیا درود دیا سویٹ ڈشاں کھاندا چلا گیا. لاہور چلڈرن ہاسپٹل اندر پہنچے شام دا وقت ہو گئے. میں آخیا جی میرے کو رپورٹ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب نے اتنے لکھ دیتا ہے پھر فور آپریشن کر دیتا جائے. بچے دے پیٹ اندر خون تے پانی جمع ہو چکیا ہے. پتہ نہیں کی بننے والا ہے تہاڈی مہربانی. وہ کہنے لگے جی اسی یہ رپورٹاں کرنے آؤ. انہاں رپورٹاں کیتیاں تے رپورٹاں وچ چوری آیا جو ڈاکٹر صاحب نے دسیا ہے. وہ کہنے لگے اسی دی ابتدائی ٹریٹمنٹ شروع کر دینے ہاں لیکن یہ رپورٹاں ساڈے کول محفوظ نے. صبح پروفیسر صاحب آن گے انہاں دے سامنے رپورٹاں رکھیاں جان گیاں اور بھی ڈاکٹر بیٹھ کر کے مشورہ کرن گے. اگر پروفیسر صاحب لکھن گے آپریٹ تے پھر آپریٹ کران گے نہیں تے اسی آپریٹ نہیں کر سکتے. میں لڑن تک گیا ہاں میں گل پہن تک گیا ہاں کیوں نہ پیندا ظاہر میرا بچہ ہے. حضرات محترم اولاد کینوں پیاری نہیں ہوندی. بچیاں دا دکھ تے بندیاں نوں بڑا ستا دیندا ہے. ساڑے کہندے نے اولاداں دا غم تے بندیاں نوں بڑھیاں کر کے رکھ دیندا ہے. یقین جانو میں لڑن تک گیا ہاں گل پہن تک گیا ہاں. وہ کہندے نے قاری صاحب جو مرضی کر لو لیکن ایک رول دے مطابق کسی اور کچھ نہیں کر سکتے. میں مزید ساتھیوں نوں بھی فون کیتے ایتھوں کسی اور ہاسپٹل اندر لے جایا جائے. انہوں نے آخیا جی بچیاں واسطے سب تو بہترین اگر ہاسپٹل تے چلڈرن ہے اس واسطے تو کتے اور لے جان دی غلطی نہ کریا جے. بچہ ویسے بھی شریعت حالت اندر میں لڑیا بڑا کچھ کیتا لیکن انہیں میری گل نہیں مننی. اتنی دیر نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے. مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھی گئے تے نماز تو بعد بیٹھیاں بیٹھیاں پھر زبان چ درود جاری ہو گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ساری رات لنگ گئی ہے یہ سوچ دیا ہن نہ کو خبر آ جائے ہن نہ کو خبر آ جائے ہن نہ کو بچے دے متعلق بری خبر آ جائے. رات ساری جاگ دیاں لنگ گئی ہے. نیندراں کدوں دیاں نے انہاں نوں جنہاں دیاں حالاتاں دکھی ہومن. یقین جانو ساری رات اکھ لا کے نہیں ویکھیا ساری رات زبان تو درود جاری رہیا ہے اکھاں تو آنسو جاری رہے نے. اللہ دے حضور جڑیاں نہ ہو ایسے حالت اندر گزر گئی ہے. درود پڑھ دیاں رات لنگ گئی ہے. صبح دا وقت تقریباً 8-9 بجے دا ڈاکٹر صاحب آ گئے. انہاں دوبارہ بچے دیاں رپورٹاں کیتیاں رپورٹاں کر کے پروفیسر صاحب دے سامنے رکھیاں. ڈاکٹر بھی جمع تو مینوں بلا لیا قاری صاحب اندر تو بلایا جا رہا ہے. میں اندر گیا تے مردیاں نال ہی ڈاکٹر مینوں کہندے نے اوے دسو کی کیتا جے دسو کی کیتا جے. میں کہا یار میں تے کچھ نہیں کیتا میں تے بس ہی پڑھدا رہیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ کہندے نے جڑیاں کل دیاں رپورٹاں نے وہ دسدیاں نے کہ پیٹ اندر سب کچھ موجود ہے خون پانی کٹھا ہے پرابلم ہے پریشانی ہے آپریٹ دی ضرورت ہے. لیکن جڑیاں ہون رپورٹاں کیتیاں نے انہاں وچ کچھ بھی نہیں. رپورٹاں دے مطابق انج لگدا ہے کہ تواڈے بیٹے نو آپریٹ تو کیا ایک
ٹیبلٹ دی بھی ضرورت کوئی نہیں، ایک گولی دی بھی ضرورت کوئی نہیں، احتیاطاً 2 دن رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، لے جانا چاہو تو لے کے جا سکتے ہو۔ میں بچے نو چکیا چہرے تے مسکراہٹ گڈی چ پا لیا، آسمان وال منہ کر کے آکھیا سونیا ربا اے وچ کوئی کمال نہیں میرا، کمال سارا تیرا ہے تے برکت درود پاک دیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔